ہمارے معاشرے میں عید الفطر کے کئی رنگ موجود ہیں۔ جیسے ماہ رمضان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو ملک بھر کے بازار عید کی اشیاء جیسے کپڑوں، چوڑیاں، مہندی اور کھانے کی چیزوں سے بھر جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس تہوار کا خاصہ ہیں اور ان کا رواج کبھی ماند پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن ایک رواج ایسا ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے دم توڑتا جا رہا ہے، اور وہ ہے عید کارڈ کا بھیجنا۔ کبھی زیادہ تر گھرانوں میں عید کارڈ منتخب کرنے، خریدنے، لکھنے اور دوستوں اور رشتہ داروں کو بھیجنے پر خاصا وقت لگانا ایک معمول ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب شاذ و نادر ہی ایسا دیکھنے میں آتا ہے۔ عید مبارک کا رواج اب بھی قائم ہے، لیکن ذریعہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نہ تو اب لوگوں کے پاس عید کارڈ کے اسٹالز پر جانے کا وقت ہے اور نہ ہی لوگ انہیں پوسٹ کرنے کے لیے کھڑے کھڑے نظر آتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عید کے دن موبائل فون نیٹ ورکس پر اضافی بوجھ پڑتا ہے، کیونکہ سب لوگ عید کی مبارکبادیں SMS کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے اس دور میں جب ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط نے اپنی افادیت کھو دی تو عید کارڈ کے رواج کی یاد تازہ کرنا اچھا رہے گا، خاص طور پر اس کے اولین دنوں سے جب یہ رواج ہمارے خطے میں نیا فروغ پا رہا تھا۔ عید کارڈ کے آغاز کی بات کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں عید کارڈ بھیجنے کی روایت کا آغاز 19ویں صدی کے آخری سالوں میں ہوا۔ ویسے تو کئی دولت مند مسلمان گھرانے صدیوں سے سجاوٹ والے خطاطی شدہ پیغامات بھیجا کرتے تھے، لیکن عید کارڈ کی وسیع پیمانے پر دستیابی اور ان کا ڈاک کے ذریعے بھیجا جانا 19ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا۔ ان قدیم عید کارڈز پر گفتگو اس مخصوص طرز کی شاعری کے بغیر نامکمل اور ادھوری سمجھی جاتی تھی، جسے خاص طور پر عید کے موقع پر تحریر کیا جاتا تھا۔ کچھ آپ کی نظر کرتے ہیں۔ میرے یاروں کو مبارک عید ہو، میرے یاروں کو مبارک عید ہو، غم گساروں کو مبارک عید ہو، عاشق و معشوق رند و پارسا آج چاروں کو مبارک عید ہو۔ عید کارڈ کا رواج گزشتہ صدی کے اختتام تک اپنے زوروں پر رہا اور موبائل اور انٹرنیٹ کی آمد کے ساتھ ساتھ دم توڑتا گیا۔ ظاہر ہے ٹیکنالوجی اور جدید آلات نے لوگوں کو اپنے پیاروں سے جذبات کا اظہار کم خرچ، آسان اور پرکشش بھی بنا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے وہ لوگ جنہوں نے
عید کارڈ منتخب کرنے، لکھنے، بھیجنے اور وصول کرنے کا لطف لیا ہے، وہ چند بٹن دبانے اور چند کلکس میں وہ لطف کبھی نہیں پا سکتے۔ جی ہاں، وہ لطف کبھی بھی نہیں پایا جا سکتا۔